بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رپورٹ رائٹنگ، یعنی جسے اردو میں رپورٹ نگاری بھی کہتے ہیں، رپورٹ نویسی بھی کہتے ہیں، اور یہ ہمارے پیپر ون کا کویسچن نمبر 2 ہے، یعنی پارٹ نمبر 2، اور اس کے میکسیمم مارکس ہیں 20۔ رپورٹ ہماری روزمرہ زندگی میں رپورٹ کو ایک مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ جو لوگ سرکاری یا نجی دفاتر میں کام کرتے ہیں، انہیں ہر روز، ہر ہفتے یا پھر ہر ماہ کسی نہ کسی کام سے متعلق رپورٹ تحریر کرنا ہوتی ہے، جس کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں۔ اسکول میں اساتذہ کو طلبہ نصابی کتب، نصاب، تدریسی سامان، اسکول میں ہونے والی حادثات و واقعات اور زیر تربیت اساتذہ کی رپورٹیں تحریر کرنا ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور اس کے علاوہ اسکول کا جو ہیڈ ہوتا ہے، پرنسپل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اسکول کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے، اس نے بھی اپنی ایک رپورٹ اسکول کی سالانہ کارکردگی پر رپورٹ ایک جاری کرنی ہوتی ہے، لکھنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی یہ منتھلی ریکارڈرز چاہتے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے آپ کی رپورٹ ہم گھروں میں بیچتے ہیں، بلکہ یہ رپورٹ ہی ہوتی ہے آپ کی پرفارمنس کے بارے میں، آپ کی اسٹڈیز کے بارے میں۔ اچھا، پولیس والے ٹریفک حادثات، چوری، ڈکیتی، خاندانی جھگڑوں اور عوامی شکایات وغیرہ کی رپورٹیں لکھتے ہیں۔ اب بالکل اسی طرح جب آپ کسی تھانے میں چلے جائیں تو وہاں پر ہر طرح کے مقدمات، ہر طرح کے جو مسئلے مسائل، گھریلو جھگڑے وغیرہ کچھ بھی ہے، وہاں پر رپورٹس وغیرہ درج کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب پولیس کسی مسئلے کی تحقیق کر لیتی ہے تو وہ اس کے بعد اپنی ایک رپورٹ بھی بناتے ہیں۔ اچھا، تاجر حضرات اپنے ملازمین، نئے سامان، نقصانات، نئے تجارتی معاہدوں یا پھر غیر معمولی نفع کی رپورٹیں تیار کرتے ہیں۔ یعنی دکاندار جو ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دکاندار جو ہیں وہ بھی اپنی ان کی روزانہ کی بھی رپورٹ ہوتی ہے، ماہانہ رپورٹ ہوتی ہے، جس میں وہ اپنی چیزوں کی خرید و فروخت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہم نے کتنی چیزیں خریدیں، کتنی فروخت کی، اور ہمیں کتنا پرافٹ ملا، کتنا نقصان ہوا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک تحریری طور پر ان کے پاس مطلب اس کا ریکارڈ ایک ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک رپورٹ ہوتی ہے۔ اچھا، رپورٹ انگریزی کا لفظ ہے۔ اخباری یا صحافتی زندگی میں رپورٹ سے مراد بیان یا خبر ہے، یعنی کسی واقعہ، حادثے، تقریب، جلسے، جلوس یا واردات کا ایسا سچا بیان کہ آنکھوں کے سامنے منظر سج جائے، رپورٹ کہلاتا ہے۔ گویا ایک رپورٹ بھی ایک طرح سے آنکھوں دیکھا حال یا کوئی رویداد ہے۔ اچھا، رپورٹ نگاری کے لیے ضروری ہے کہ موضوع سے متعلق اصل اور سچی باتوں کو بڑے سادہ انداز میں بیان کیا جائے، اور بلا وجہ رنگ آمیزی اور ملمہ کاری سے کام نہ لیا جائے۔ البتہ انداز بیان دلچسپ اور پر اثر ہونا چاہیے۔ مطلب جب آپ رپورٹ لکھتے ہیں تو اس میں آپ نے خود سے باتیں ایڈ نہیں کرنی ہوتی، شامل نہیں کرنی ہوتی، بلکہ آپ نے جو حقائق ہیں، جو آپ کے سامنے جو کچھ ہوا، جو واقعات پیش آئے، آپ نے اس کو ویسے ہی بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ کا بیان کرنے کا لکھنے کا انداز جو ہے وہ اچھا اور بہتر ہونا چاہیے، تاکہ پڑھنے والا جو ہے اس میں دلچسپی لے۔ رپورٹ تیار کرتے وقت واقعاتی ترتیب اور تسلسل کا
خیال رکھیے۔ مطلب جب آپ رپورٹ لکھ رہے ہوتے ہیں تو جس طرح سے واقعات پیش آئے کوشش کریں کہ آپ ان کو اسی طرح بیان کریں۔ رپورٹ میں جزیات کو شامل کیجیے لیکن غیر ضروری اور غیر اہم تفاصیل کو ہرگز شامل نہ کریں۔ یہ وہی بات کہ مطلب جو جزیات شامل ہونی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوئی ہیں، جو حقیقت پر مبنی ہیں، صرف وہی شامل کریں، اور جو غیر ضروری اور غیر ضروری جو باتیں ہیں ان کو اہمیت نہ دیں اور غیر ضروری تفصیل بھی نہ لکھیں۔ رپورٹ کم از کم 3 پیراگراف میں مکمل کریں اور دی گئی الفاظ کی حد سے تجاوز نہ کرے۔ یعنی ہماری رپورٹ 200 الفاظ پر مشتمل ہونی چاہیے۔ 200 اس کے ریکوائرڈ لینتھ ہے 200 الفاظ، تو اور اسی جو ریکوائرڈ لینتھ ہے اسی میں آپ نے رہ کے اپنی رپورٹ مکمل کرنی ہے۔ رپورٹ کی تیاری کے بعد اصلاح کی غرض سے نظر ثانی ضرور کریں۔ مطلب جب آپ رپورٹ لکھ لیتے ہیں تو دوبارہ سے اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھ کے دیکھیں، خوش خط اور صاف صاف لکھیں۔ بعض اوقات رپورٹ لکھتے ہوئے مختلف مسائل کے حل کے لیے تجاویز بھی مانگی جاتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ زیر نظر معاملے کا انتہائی احتیاط سے جائزہ لیا جائے اور اس کے حل کے لیے مثبت تجاویز پیش کی جائے۔ مطلب جو آپ کی رپورٹ کا پیٹرن ہی یہ ہے کہ آپ کا جو لاسٹ پیراگراف ہے اس میں آپ نے 2 سے 3 یا تجاویز لکھنی ہوتی ہیں یا پھر اپنی رائے دینی ہوتی ہے کہ کسی معاملے کو کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے، مطلب وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ اچھا سوال ہے، اپنے اسکول میں ہونے والے کھیلوں کے دن یعنی اسپورٹس ڈے پر 200 الفاظ پر مشتمل ایک جامع رپورٹ لکھیں۔ اب یہ چونکہ کھیلوں کے متعلق ہے تو پہلا پیراگراف اور چونکہ یہ کوئی ایونٹ ہے، پروگرام ہے، کسی دن میں ہوا ہے، اس لیے اس کا جب آپ اس رپورٹ کا آپ جب آغاز کریں گے تو پہلا پیراگراف میں پہلی لائن جو ہے دن، تاریخ اور اس میں وقت جو ہے وہ شامل کریں گے۔ پہلا جملہ یہاں سے آپ کا آغاز ہوگا۔ اس کے بعد کھیلوں کی اہمیت آپ بتا سکتے ہیں فرسٹ پیراگراف میں 2 سے 3 جملوں میں، صرف اس سے زیادہ نہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ اور چھوٹے چھوٹے جملے مختصر لیکن اچھے انداز میں تحریر کرنا۔ اچھا دوسرا پیراگراف میں آپ نے چونکہ اسپورٹس ڈے کے حوالے سے بات کرنی ہے تو آپ نے یہ پورا ایک اس کا حال احوال لکھنا ہے کہ تقریب کا آغاز مطلب تلاوت قرآن پاک سے ہوا، اور چونکہ یہ اسکول میں ہوا ہے اسپورٹس ڈے، اس لیے آپ اس طالب علم کا نام بھی لکھ سکتے ہیں کہ کس کلاس کا طالب علم تھا جس نے تلاوت قرآن پاک کی اور ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مہمان خصوصی کا تعارف کروا سکتے ہیں کون تھے، ٹھیک ہے۔ مختلف کھیلوں کا ذکر اس میں مطلب جو چھوٹے چھوٹے ایونٹ ہوتے ہیں جیسے رسا کشی ہے، دوڑ کا مقابلہ ہے، اس کے علاوہ بیڈمنٹن ہے، ان مقابلوں کا، کبڈی کا، کرکٹ کا، مطلب ان میں سے سارے تو آپ بہت تفصیل میں نہیں لکھیں گے لیکن آپ چند ایک کا ذکر جو ہے وہ اچھے اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے لکھیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے طلباء کا جوش و خروش بھی، مطلب طلباء کس طرح ایکسائٹڈ تھے اپنی گیم کو، ایکسائٹڈ تھے اور ان کی خوشی کی انتہا کیا تھی، وہ ان کی فیلنگز کیا تھیں، یہ چیز بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے جب رپورٹ لکھنی ہوتی ہے تو لوگوں کے تاثرات وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو مینشن کرنا ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے۔ اور کھلاڑیوں کی کارکردگی، مطلب مختلف کھلاڑیوں نے جو ہے مختلف گیمز میں، کھیلوں میں کس طرح سے پرفارم کیا، ان کی کارکردگی کیسے رہی، 2 ٹیموں میں ایک ٹیم کی پرفارمنس کیسی تھی، دوسری کی کیسی تھی، یعنی ایک 1.5 جملے میں یہ چیز آپ نے بتانی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے لکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر گیم کی
پوری تفصیل آپ بتانے بیٹھ جائیں، چند ایک کو لینا ہے، دو سے تین لے لیں، اس میں ان کو ہائی لائٹ کر کے جو ہے ان کو لکھیں، باقی گیمز کا آپ سرسری تذکرہ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر کھیلوں کا اختتام، مطلب کھیلیں جب ساری ختم ہو گئیں، اس کے بعد انعامات کی جو ہے انعامات تقسیم کیے گئے، کس نے تقسیم کیے، اور یہ آپ نے لکھنا ہے ایک لائن میں۔ پھر قومی ترانہ بالکل آخر پہ جب پروگرام ختم ہو جاتا ہے، پھر قومی ترانے پر جو ہے اس کا اختتام، اس دن کا اختتام جو ہے قومی ترانے پر ہوا۔ تیسرا پیراگراف جو ہے، اس میں آپ نے اپنی رائے لکھنی ہے یا تجاویز دینی ہے۔ رائے لکھ سکتے ہیں کہ پروگرام مطلب کس طرح اچھا تھا، کس طرح ہونا چاہیے، اور کیا اس طرح کیا تقریبات کا انعقاد ہونا چاہیے یا نہیں۔ اور تجاویز میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ مزید جو ہے اس ایونٹ کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور طلباء کی جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں وہ کیوں ضروری ہیں، اس کے بارے میں آپ تھوڑا بہت لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹلی پیراگراف یہ طلباء کے لیے ہوتا ہے، جس میں انہوں نے اپنی رائے یا تجاویز دینی ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اب آپ سب بچوں نے اچھے طریقے سے کام کر کے تو مجھے بھیج دینا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔